السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کہانی مدیہ کی زبانی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں عشق کی ایپیسوڈ 6 لے کے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے مڑ گیا، شاید اس کا وہم تھا۔ وہ واپسی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس کے قدم رک گئے۔ شہریار میں باہر آ جاؤں؟ شہریار مجھے اجازت دیں، کیا میں باہر آ سکتی ہوں؟ شہریار مجھے بلا لیں، میں باہر آ جاؤں؟ وہی سوال، وہی سسکیاں جو پچھلے 22 سال سے اسے ہر رات تنگ کر رہی تھی۔ اتنے قریب سے ان آوازوں کو سنتے ہوئے شہریار کو غصہ آنے لگا۔ ہاں تم آؤ باہر، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس ہوا بہت۔ مجھے بھی میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں کہتا ہوں باہر نکلو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، باہر نکلو، شہریار چلاتے ہوئے بولا۔ پوری حویلی میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ شہریار نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا ڈر کیوں رہا ہے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ اسے اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ کافی دیر کوئی آواز نہ آئی تو شہریار پرسکون سے واپسی لے اترنے لگا۔ پھر اچانک اسے پیچھے سے اپنے دروازے کی بیڑیاں کھلتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں تالا خود بخود کھل چکا تھا اور بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ بے یقین منظر دیکھ کر شہریار کے قدم خود بخود نیچے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت ساتھ ہی حویلی میں قہقہوں کی آواز گونجنا شروع ہوئی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا کیونکہ پوری حویلی میں آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ عجیب سی آواز ہے، وہ کبھی روتی ہے تو کبھی قہقہے لگاتی ہے، باہر کی طرف آ رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور راحیل صاحب بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے جہاں سامنے شہریار کو سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا۔ بابا، اس کمرے میں آوازیں، کمرے میں کوئی تھا، وہ کافی بھوکلایا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہریار میں باہر آ جاؤ، میں نے تمہیں غصے میں کہہ دیا کہ آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بابا۔ پھر اسی وقت سے ہی وہ یہ عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں اور بیڑیاں تالے ٹوٹ چکے ہیں۔ بابا، یہ وہی آوازیں جو میں بچپن سے آتی ہیں، یہ وہی آوازیں جن کا ذکر کرنے سے آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ بابا، یہ کیا راز ہے؟ مجھے بتائیں، ان آوازوں کا تعلق میرے خوابوں سے ہے نا؟ اس دروازے کا تعلق ان آوازوں سے ہے نا؟ مجھے بچپن سے آتی ہیں۔ بتائیں بابا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں مجھے، اس کمرے میں کون ہے؟ شہریار نے ان کے سامنے کھڑا ان سے جواب مانگ رہا تھا جبکہ راحیل صاحب کا سارا دھیان اوپر سیڑھیوں کی گریل پر کھڑی اس خوبصورت پری ذات پر تھا جو جتنی خوبصورت بھی تھی اتنی ہی خطرناک تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو چکی تھی۔ اس کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عابد، اب کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو چکی ہے عابد، اب وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو، میرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے عابد سے کہا، پریشان نہ ہو بی بی جی، خدا سب کچھ بہتر کرے گا۔ میں صبح ہوتے ہی ان پیر صاحب کو واپسی لے آؤں گا، اللہ رحم کرے گا۔ ویسے بھی تو ثریا نہ جانے کہاں چلی جا چکی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپسی چلی گئی۔ اللہ نے سب کچھ بہتر کر دیا ہے، اب پریشان نہ ہو بی بی جی، اور راحیل صاحب اور آسیہ بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ شہریار آنکھوں میں سوال لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب شہریار کو اپنے کمرے سے مہر کی چیخنے کی آواز سنائی دی تو کچھ بھی پوچھنا یا سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ شہریار نے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ آسیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہاں سوال اس کی محبت کا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہر بیڈ سے نیچے پڑی تھی اور اب اپنا سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اور بھاگتے ہوئے مہر کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ مہر میری جان، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہی اس بھاگ کے ہاتھ پیر سلانے لگا جبکہ مہر کسی چیز سے خوفزدہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن یہ نہ تو کچھ بول پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کے مخاطب کر پا رہی تھی۔
حتیٰ کہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے دروازے پر کھڑی خوبصورت لڑکی کی طرف کسی کو متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہر بے ہوش ہو گئی۔ کسی کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا، اگر وہ تھوڑی دیر یہاں اور نہ پہنچتے تو یقیناً وہ مر جاتی۔ اور اس کی جان کی دشمن کون تھی یہ یہاں پر موجود سبھی لوگ جانتے تھے۔ بس بابا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں مہر کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ بتائیں وہ کیا ہے اور کیوں کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ مہر کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ اگر وہ آزاد ہو چکی ہے تو چلی جائے نا، یہاں سے کیوں ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ آزاد ہے نا وہ، اب مل گئی نا اس کی آزادی، تو اب تو چلی جائے نا۔ اسے وہاں جہاں سے آئی ہے ساری زندگی حرام کر دی ہے، اس نے رات کو سو نہیں پاتا۔ خدا کے لیے بتائیں مجھے کہ وہ کون ہے، کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ کیونکہ بیوی ہے وہ، تمہارے نکاح میں ہے، وہ مرتے مر جائے گی لیکن تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ نکاح کیا ہے اس نے تم سے؟ میں مجبور ہوں شہریار، اگر میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرواتا تو تمہاری جان چلی جاتی۔ میں اتنا مجبور تھا کہ اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے ہی بیٹے کا نکاح پریزاد سے کروا دیا، اور پریوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ ضدی اور طاقتور ہوتی ہے، اور پریام نہیں ہے جو محبت میں ہار جائے گی، وہ سریا ہے۔ اگر تم اسے نہ ملے تو وہ تمہیں بھی ختم کر دے گی، اور وہ تمہارے لیے 3 قتل کر چکی ہے، اور اس کا چوتھا وار مہر پر ہوگا۔ سکندر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ شادی کے تقریباً 2 سال کے بعد اس کے یہاں ایک جوان سا بیٹا ہوا، جس کا نام اس نے شہریار سکندر رکھا، اور جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی بیمار رہتا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ شہریار باقی بچوں کی نسبت الگ تھا، وہ نہ تو زیادہ کھیلتا تھا اور نہ ہی روتا دھوتا تھا، وہ اکثر بیمار رہتا تھا، اور اس کی بیماری آسیہ کو بھی پریشان رکھتی۔ سکندر جب اس علاقے سے واپسی آیا تو اس نے اپنے دادا سکندر شاہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ کر وہ اپنے اصل نام راحیل استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب سکندر نام سے اسے کوئی بھی پکارے۔ وہ نام پریام کے ساتھ ہی چھوڑ چکا تھا، اب لوگوں نے اسے راحیل شاہ کے نام سے جانتے تھے۔ جبکہ شہریار کی بیماری آئے دن پریشان کیے رکھتی تھی۔ شہریار 3 سال کا ہوا تو ڈاکٹر کی سمجھ سے اس کی بیماری باہر ہو گئی۔ اس کا بخار کبھی کبھار خطرناک کی حد تک بڑھ جاتا اور ڈاکٹر بے بس ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک بار ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس کے دن سکندر زیادہ پریشان رہنے لگا۔ جب اسے ایک رات خواب میں پریام روتی ہوئی نظر آئی، وہ اسے بلا رہی تھی، شاید اس علاقے میں واپسی، لیکن وہاں اسے اکیلے نہیں بلکہ شہریار کو بھی ساتھ بلا رہی تھی۔ اس نے اسے خوابوں میں روتے ہوئے دیکھا تھا تو فیصلہ کیا کہ وہ پریام کے پاس ضرور جائے گا، شاید وہ اس کی قید ختم کر پائے، لیکن اپنے ہی کیے کی معافی ضرور مانگے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دن اپنے 3 سالہ بیٹے شہریار کو لے کر وہاں چلا گیا، لیکن سفر کے دوران شہریار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آسیہ اب اس کے ساتھ نہیں تھی جو اس کا خیال رکھتی، اور اکیلے اس کا خیال رکھنا سکندر کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس وقت علاقے میں واپسی پہنچا تو اسی پہاڑی پر گیا جہاں وہ محل تھا۔ اس بار بھی اس کے وہاں کوئی محل نظر نہ آیا، لیکن وہاں ایک بزرگ تھے، شاید وہی بزرگ پریام کے والد تھے۔ انہیں پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ سکندر نے انہیں سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنے لگے۔ مجھے یہاں پریام نے بھیجا ہے، اس لیے کہا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، یہ ایک طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیں، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، اتنا بیمار رہتا ہے کہ میں اس کی امید ہی چھوڑ چکا ہوں، شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ زیادہ سے زیادہ
چند ماہ اور جی سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا تو مجھے بتائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا نکاح کسی پری ذات سے کر دو۔ اس حالات میں تو اس کی جان بچا سکتے ہو، ورنہ تم اسے کھو دو گے۔ انہوں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچے کی طرف اشارہ کیا جو چھوٹے چھوٹے گلابی پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ ثریا کے پھول ہیں۔ جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں، اور جب یہ خوبصورت گلابی پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس پریام کی بات یاد آئی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ثریا تھی۔ مجھے منظور ہے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ اس کا دنیا میں سب سے زیادہ محبت شہریار سے کرتا تھا، اسے کبھی کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پریوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ طاقتور، مغرور اور ضدی ہوتی ہے، اور ثریا سے زیادہ ضدی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ بہت مشکل ہوگا آگے چل کے۔ میرے بیٹے کی جان بچ جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر نے ابھی دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ نکاح کے بعد وہ شہریار کو لے کر واپسی آ گیا، انجام کی فکر کیے بغیر۔ نکاح ہو چکا تھا۔ سکندر نے سوچا تھا کہ آگے دنوں کی مرضی تھی کہ وہ اس نکاح کو نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے، لیکن ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا شہریار کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بھی عمر میں 4 سال بڑی تھی، لیکن پریوں کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ان بزرگوں نے پہلے بھی بتا دی تھی۔ سکندر شہریار کو لے کر واپسی آ گیا۔ شہریار اب بالکل عام بچوں کی طرح ہنستا تھا، کھیلتا تھا، ضد کرنا، بالکل عام بچوں کی طرح رہنا۔ اس نکاح کے بارے میں سکندر نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ ان بزرگ نے کہا تھا کہ جب ثریا اس نکاح کو سمجھنے لگے گی وہ شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی، اور یہ بات انہوں نے نکاح سے پہلے نہیں بلکہ نکاح کے بعد بتائی تھی، اور سکندر اپنے بیٹے کو کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اس نکاح کی بات کو چھپا دیا تھا۔ اگر پریام اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ پائی تھی تو اس نے لگانا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اسے کچھ نہیں کہہ سکتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اور اس کی یہ غلط فہمی دور ہوئی جب وہ 2 سال بعد ثریا شہریار کو لینے آ گئی۔ سکندر آفس سے لوٹا تو اپنے شہریار کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے پہچاننے میں اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاتھوں میں گلابی پھول پکڑے وہ مسکرا کر شہریار سے باتیں کر رہی تھی۔ سکندر کے آگے آتے ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور ادب سے سلام کیا۔ بہت پیاری بچی ہے، اپنا نام ثریا بتاتی ہے، نہ جانے کہاں سے آئی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں پری ہوں، آسیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میں شہریار کو لینے آئی ہوں۔ سکندر، آپ کو سب کچھ پتہ ہے نا؟ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہریار کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور ویسے بھی میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، اس لیے میں شہریار کو لینے کے لیے آئی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ان کے قریب کھڑی ان کے نظروں سے نظریں ملا کر بول رہی تھی، آسیہ، شہریار کو اندر لے کر جاؤ۔ انہوں نے آسیہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو وہ بنا کچھ بولے شہریار کو ہاتھ تھام کر اندر لے جانے لگی، جب اچانک ہی ثریا نے شہریار کو دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، اور شہریار میرے شوہر ہیں، انہیں مجھ سے کوئی نہیں دور کر سکتا۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے آسیہ کا ہاتھ اپنے شہریار کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اس کی ننھی سی بچی کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو یہاں سے لے جانے آئی ہوں، تم لوگوں کے پاس صرف 7 دن ہیں، میں 7 دن بعد اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی، یہ میرا ہے۔ وہ شہریار کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھاتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ننھی سی بچی ہاتھوں میں پھول تھامے اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی
کہ اس سے ایسے لفظوں کی امید کسی کو نہیں نا امید تھی۔ سکندر نے مجبور ہو کر گھر میں سب کو کچھ بتا دیا۔ کسی کو سکندر نے ایسی امید نہ تھی۔ اتنا بڑا قدم وہ بھی بنا سوچے سمجھے، بنا کسی سے مشورہ کیے اور اٹھا کیسے سکتا ہے؟ سکندر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، ایک پری کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر کے، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس لڑکی سے جان چھڑوانے کے لیے۔ جب ان کی خاندانی نوکر عابد نے انہیں پیر بابا کا مشورہ دیا تو اس سب باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی اس وقت عابد کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ ثریا سائے کی طرح شہریار کے ساتھ رہتی تھی، وہ اس کی ماں کو بھی اس کے قریب نہ دھمکنے دیتی۔ ان کی پریوں کی نگری کا رواج تھا کہ پری 7 دن تک پہلے شوہر کے گھر پر رہ کر اسے ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ثریا یہاں 7 دن رہنے آئی تھی۔ 7 دنوں کے لیے اس نے شہریار کو ان سے دور کر دیا تھا۔ شہریار روتا رہتا، پھر تڑپتا رہتا، وہ اس کی ماں کے پاس نہ جانے دیتی اور نہ ہی گھر میں کسی اور کے پاس۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی ان کے پاس جاتا تو وہ اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ برا سلوک کرتی۔ گھر کے مالک تو مالک، نوکر بھی اس سے چھوٹی سی بچی سے ڈرے سہمے رہنے لگے تھے۔ گھر میں تو سب لوگ بہت پریشان تھے، اور پریشانی کی وجہ سے ثریا تھی۔ وہ شہریار کو ایک سیکنڈ کے لیے خود سے دور نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا سخت رویہ دیکھتے ہوئے آسیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر بابا جان کو بہت غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بنا سوچے سمجھے ثریا کو بہت سارا ڈالتا ہوا اور زبردستی شہریار کو اٹھا کر اس کو گود میں ڈال دیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ وہ عجیب نظروں سے نہ ہی دیکھتی واپسی وہاں کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے اس کے غصے کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہ تھا، لیکن اس وقت وہ بہت کچھ نہیں بولی۔ رات 2 بجے کے وقت تھا، تقریباً سبھی لوگ سو گئے تھے۔ شہریار آج اپنی ماں کے پاس تھا۔ صبح پیر صاحب آنے والے تھے، وہیں سب کا کوئی حال نکلنے والا، اس لیے گھر کے سبھی افراد کل صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ سب بہت مشکل اور پریشان ہو چکے تھے۔ رات کے اندھیرے گہرے ہوئے تو باہر سے عابد بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پریشان حد سے سوار تھی، کوئی بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ نوکرانی کی آواز سنتے ہی سب لوگ باہر آئے، پر کہیں بھی عابد کی بیوی نظر نہ آئی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر گھر سے باہر نکلے تو سامنے بڑے سے درخت پر اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ کٹے اور دور پڑے تھے اور جسم وہیں زمین پر پڑا تھا۔ آج دوپہر میں جب بابا جان اسے ڈانٹ رہے تھے تب یہی نوکرانی مسکرا رہی تھی، اور ان کے ساتھ جاتے ہی اس نے کہا تھا، "بڑی آئی پری"، اور اس سے ثریاسی نے اسے دیکھا تھا تہ حد غصے سے، تو اس کا شاید یہی انجام ہونا تھا۔ ثریا کہاں گئی؟ کوئی نہیں، لیکن وہاں باہر نہیں تھی۔ شہریار کمرے میں اکیلا سو رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی آسیہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن اپنا کمرہ بند دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ساری رات اپنے کمرے کے باہر بیٹھی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح 6 بجے پیر صاحب گھر آ چکے تھے۔ وہ اب یہ بھی جانتے تھے کہ شہریار ثریا کے پاس ہے اور وہ اسے کسی سے بھی نہیں ملنے دے رہی، یہاں تک کہ اسے بالکل چھپا کے رکھ لیا ہے، اور 7 دن کے بعد اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے والی ہے۔ ایک قتل کر چکی تھی، اگلے قتل کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ شہریار اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دینے والی تھی۔ پیر صاحب نے زندگی میں اس سے زیادہ ضدی پری نہیں دیکھی تھی۔ پیر صاحب نے ثریا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی،
نہ تو اس پر ان کے عمل کا اثر ہوا تھا اور نہ ہی ان کی باتوں کا۔ شہریار کو بچانے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک پری ذات کا شوہر خود اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ جان لٹا کر بھی اس کا حکم بجا لیتی ہے۔ 3 دن کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی اور شہریار کو ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جائے گی۔ اب آگے آپ لوگوں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ خود شہریار اسے حکم دے کہ شہریار سے دور ہو جائے، وہی شہریار کی جان بھی چھوٹ جا سکتی ہے۔ لیکن پیر صاحب، شہریار 5 سال کا ہے اور ان سب باتوں کو سمجھتا بھی نہیں، وہ کیسے اس پری ذات کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے؟ سکندر نے پریشانی سے کہا۔ سکندر صاحب، بچہ شہریار سے ہے، آپ لوگ نہیں۔ آپ لوگوں سے سمجھائیں تو آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھے گا۔ بس کسی بھی طرح سے آپ کو شہریار سے اکیلے میں ملنا ہوگا۔ پیر صاحب جتنا سمجھا سکتے تھے وہ سمجھا چکے تھے، زیادہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ شہریار کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر آسیہ کو دل چاہا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، لیکن اندر خوف بھی تھا کچھ کر نہ دے اور ان کے معصوم بچے کو۔ لیکن کچھ تو کرنا ہوگا، اس کو کوئی حل نہیں نکالنا تھا۔ ایک راستہ پیر صاحب نے بتایا تھا، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے دور ہو جا سکتی ہے، اور یہی خطرناک ذات کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سچ کہیں تو لوگ پریاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اتنی ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کے گھروں سے ایک افراد کی جان جا چکی تھی، نہ جانے اس کا اگلا شکار کون تھا، کہیں وہ شہریار کو ہی کچھ نہ کر دے۔ یہی سوچتے ہوئے آسیہ بار بار گھبرا رہی تھی اور اپنے دل سے ہارتے ہوئے وہ آخر اس کمرے میں چلی جا چکی تھی جہاں شہریار تھا۔ اپنے ماں کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھتے ہی وہ فوراً دور کا انسان سے آ کر لیٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اسے خاموش کرانے لگی اور اب اسے کسی بھی طرح سے بہلانا تھا، پیر صاحب کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اگر وہ حل کامیاب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے چلی جائے گی اور شہریار بھی آزاد ہو جاتا، اور شہریار کو ان چاہے رشتے سے آزاد کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سکندر کی جلد بازی نے کیا گیا فیصلہ ان کے لیے بہت غلط ثابت ہو رہا تھا۔ ثریا بہت ضدی اور خطرناک پری تھی، وہ اپنی پسند کی چیز کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھو شہریار بیٹا، ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہی کرنا ہے، اور میرے اچھے بچے ہو نا، تم کرو گے نا؟ آسیہ نے اس کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یقین کرنا چاہا۔ ہاں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کے پاس نہیں، بہت گندی ہے اور میری دوست نہیں ہے، مجھے ایسی فرینڈ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتی۔ شہریار رونے لگا۔ دیکھو میرا بچہ، میں جو کہوں گی تم کرو گے، یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، ہم اس گندی بچی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دیں گے۔ اور اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ماما، آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ اور ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بولتا تھا۔ آسیہ بیگم نے ایک نظر سکندر صاحب کو دیکھا اور یقین سے اسبات میں گردن ہلائی، اور پھر اسے سمجھانے لگی کہ آخر کرنا کیا ہے، جبکہ سکندر صاحب دروازے پر کھڑے تھے، کہیں وہ واپسی نہ آ جائے۔ شہریار کو واپسی اسی کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر آئے تو بابا جان کہیں نہیں مل رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ جب سے کہ پریوں کا معاملہ شروع ہوا تھا وہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ امی جان بھی بہت پریشان تھی، کہیں ثریا نے تو کچھ نہیں کیا؟ اگر وہ ایک نوکرانی کو صرف خود پر ہنسنے کی سزا دے سکتی ہے تو بابا نے تو اسے ڈانٹا تھا، کہیں وہ ہونے کچھ نہ کر دے۔ امی جان نے نہ جانے بابا جان کہاں چلے گئے، میں پوری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں،
کہیں نہیں مل رہے۔ گھبراؤ مت بیٹا، یہیں کہیں ہوں گے، میں ابھی انہیں ڈھونڈ کر رہی ہوں۔ امی جان بھی انہیں ڈھونڈنے لگ گئی، لیکن بہت تلاش کے بعد وہ کہیں نہ ملے۔ جب ہم نے ثریا گھر کے اندر آتی دیکھی، کھلے بال، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن آج ہاتھ میں گلابی پھول کی جگہ لال پھولتا ہوا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ لال نہیں بلکہ اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ کس سے دیکھتے ہیں؟ اماں سائیں نے اپنا دل تھام لیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ خون کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ ثریا نے ایک خطرناک ترین نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ سکندر ہر طرف جا کر بابا جان کو ڈھونڈ کر واپس آیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ آخر بابا جان گئے کہاں تو گئے کہاں؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ آپ کے والد صاحب کی لاش ملی ہے، اور یہ سنوتے میں ہی حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کے بچوں کے سر سے بزرگ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سکندر یہیں رات کے وقت واپسی آ رہی تھی، ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا پھول لے کر۔ کہیں اس نے تو ہی بابا جان کو اپنی بات کرتے ہوئے آسیہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ میرے شہریار کو بھی مار دے گی اور اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کل بابا نے دن میں اسے ڈانٹا تھا، کل اس نے عابد کی بیوی کو مار ڈالا، اس نے بابا جان کو مار ڈالا۔ اب جانے آگے وہ کیا کرے گی؟ کچھ کرے سکندر کے خدا کے لیے کچھ کریں، مجھ میں اور کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، آسیہ روتے ہوئے کہا۔ جب کہ اپنے شوہر کی موت پر نڈھال امی مجھ سے سیڑھیاں چڑھی اسے کمرے میں آ گئی اور آگے پیچھے دیکھے بنا اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ بتا میرے شوہر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں ان کی جان لی؟ کیوں قتل کیا ان کا؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے میرے شوہر کی جان لی ہے، میں تیری جان لے لوں گی، امی غصے سے بول رہی تھی۔ ثریا خاموشی سے کھڑی ان کے تھپڑ کھائے جا رہی تھی جب سکندر نے انہیں آ کر روکا۔ بس کر دیں امی، یہ کوئی انسان نہیں ہے جو انسانوں کے جذبات رکھے گی، وہ ایک پری ذات ہے، اس کے لیے انسان کی جان لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ سکندر نے نفرت سے دیکھا۔ ہاں، میں محبت کا مطلب نہیں جانتی، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، میں نے صرف عشق کیا ہے شہریار سے، اور میں اپنا عشق اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اور جو میرے راستے میں آئے گا اس کا میں یہی حال کروں گی۔ ثریا نے کہتے ہوئے دیکھتے میں سب کے سامنے اپنا پھول اٹھا کر امی کے پیٹ میں دے مارا۔ تھوڑی دیر میں زمین ان کے خون سے بھر چکی تھی، وہ تڑپتے تڑپتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تم نے میری دادی کو مار ڈالا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بہت بری ہو، آئی ہیٹ یو۔ شہریار نے نازک ہاتھوں سے اسے مارنے لگا، جبکہ اس دوران وہ خاموشی سے سر جھکائے شاید شہریار کے غصے کا احترام کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کو کھو کر سکندر ناحال ہو چکا تھا، اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے شہریار کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا اور شہریار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو چیرے تھے۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتا، اس کمرے سے نہیں آ سکتی۔ شہریار نے اسے حکم دیتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا تو ثریا غصے سے سکندر کو دیکھا، جبکہ سکندر شہریار کا ہاتھ ہمیں سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ ان 7 دنوں کے دوران اگر ایک پری ذات کوئی بھی حکم اس کے شوہر کی طرف سے ملے تو اسے ساری زندگی نبھاتی ہے جب تک شوہر کا حکم نہ ہو۔ اس لیے یہ 7 دن ایک پری ذات بہت احتیاط سے گزارتی ہے، کہیں اس سے کوئی غلطی نہ جائے۔ لیکن ثریا سے بہت ساری غلطیاں ہو چکی تھیں، وہ 3 قتل کر چکی تھی، جس کی سزا
یہ تھی کہ اب زندگی میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ایک گناہ اور سے اس کی ساری جادوئی طاقتیں اس کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن شہریار نے باہر کب آؤں گی؟ سریا نے پوچھا۔ جب میں کہوں گا، تب ہی میرے علاوہ تم کسی کی اجازت سے اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ کو پکار تو سکتی ہوں نا، جیسے اجازت چاہتی تھی۔ شہریار نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اور اپنی ماں اور بیوی کو کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس نے دروازے پر کوئی بڑا سا تالا لگایا اور بیڑیاں لگانے لگا تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ لیکن اس کمرے سے سسکیوں کی آوازیں پچھلے 22 سال سے آ رہی تھیں شہریار کے کانوں میں۔ آوازیں پچھلے 22 سال سے اس بے چینی سے کیے ہوئے تھیں۔ اب وہ 22 سال بعد وہ پورے روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سریا گھر پر نہیں تھی، لیکن اس کا کارڈ پوری حویلی میں پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مہر کے علاوہ اس وقت اور کسی کی دشمن نہیں، اور یہی چیز شہریار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ مہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کسی بھی حال میں وہ مہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس لیے صبح ہوتے ہی وہ مہر کو یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو کینیڈا بھیج رہا تھا، لیکن وہ خود ابھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے ماں باپ اسے سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس 7 دنوں میں شہریار نے اس سے کچھ بھی کہا تھا۔ سریا نے وہ سب کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے حکم پر وہ قید بھی ہو گئی۔ 22 سال سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک انسان کے بس سے باہر تھا۔ لیکن کسی نے سچ ہی کہا تھا، یہاں صرف کتابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر یہ آپ کی اصل زندگی میں شامل ہو جائیں تو آپ کبھی کسی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور شہریار ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، کوئی فیری ٹیل کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شہریار، جب تم یہاں پہ ہو میں یہیں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور ماما بابا اگر سریا سے کچھ کر دیا تو